یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اہل سنت کے نزدیک آپ چونکہ انسان ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے باقاعدہ، یعنی یہ آل رسول ہوں گے۔ اور انسان جو ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے میں باقاعدہ پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے بعد یہ جو کہتے ہیں ظہور ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخفی رہیں گے جب تک کہ آپ 40 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے، کسی کو اللہ تعالیٰ پہچاننے نہیں دے گا، کیونکہ اگر آپ پہچان میں آئیں گے تو لوگ عقل یہ کہتی ہے کہ دشمن بہت زیادہ ہوں گے آپ کے، کہ آپ کو مار دیا جائے، کچھ کر دیا جائے۔ پھر آپ جب حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، طواف کر رہے ہوں گے، تو ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، تم سب اس سے بیعت کرو، لوگ پہچانیں گے اور آپ سے بیعت شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے ظاہر ہونا، کہ آپ پہلے مخفی رہیں گے پھر آپ ظاہر ہو جائیں گے، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاص مکتب فکر اپنے کچھ خاص دلائل کی بنا پر کچھ اپنی سوچ اور فکر رکھتا ہے، تو ہمیں کسی پر تنقید کی اجازت نہیں۔ ہر شخص کے پاس اپنے اگر دلائل ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اپنے کچھ عقائد کی بنیاد رکھتا ہے، تو ہمیں کسی پہ تنقید کرنے کا حق نہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرا لے کر آئے تھے، اس کے زخم ہو گیا تھا، تو وہ زخم پھر آہستہ سے بھر جاتا ہے، جیسے کھرنڈ وغیرہ اوپر جم جاتا ہے، تو کیا اس بکرے کی قربانی شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو بالکل جائز ہے۔ میں نے پچھلے 2-3 پروگرام پہلے جانوروں کے عیوب و نقائص بتائے تھے، تو اگر جس سے جانور اتارتے ہوئے گائے وغیرہ کو کھال کٹ جاتی ہے، چھل جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس میں دوائی وغیرہ لگا دیں۔ اگر وہ زخم نہیں بھی بھرا، اگر وہ کھال دوبارہ نہیں بھی صحیح طرح سے ملی، تو قربانی اس کی بالکل ہو جائے گی، تو اس طرح بکرے کی بھی ہو جائے گی۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم قربانی کریں گے، گھر میں کہ شاید ایک آدھ کی قربانی ہوگی، تو کیا سارے گھر والے جو ہیں وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں؟ تو ایسا نہیں ہے بہن، جس کے اوپر جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، یہ سرکار نے الفاظ فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ پہلے ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو فرض کر لیں اگر آپ 8 گھر والے ہیں اور آپ کے والد صاحب قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ والد صاحب کریں گے، آپ سب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری تو ان کے لیے بھی نہیں ہے، مستحب ہے کہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن گھر کے بقیہ افراد جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک عاریتاً امانتاً ایک جانور کسی کا رکھا ہوا ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، لیکن تم ایسا کرو، جب قربانی کا دن آئے تو اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تمہاری قربانی قبول کر لے گا۔ تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ اس دن جسمانی صفائی کرنا، عید کے دن ناخن وغیرہ کاٹنا، اس پہ بھی انشاءاللہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ اور آخری بچی نے جو کہا کہ ٹیچر نے یہ کہا ہے اگر آپ مذاق میں بھی نکاح کریں گے، یعنی ایجاب و قبول کے الفاظ کہہ دیے تو نکاح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ نکاح اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو گواہان موجود ہوں وہ بھی جان رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ واقعی یہ نکاح ہو رہا ہے۔ اگر مذاق میں کوئی بات کر رہے ہیں، جیسے کوئی ایک ڈرامہ کر رہے ہیں اسکول کالج کے اندر، اور اس میں ایسا معاملہ ہو، تو اس طرح نکاح نہیں ہوا کرتا۔ جو جان رہے ہیں، گواہ کو بھی پتہ ہے کہ نکاح نہیں ہو رہا، تو وہ نکاح نہیں ہوگا بہرحال، لیکن ٹیچر نے احتیاطاً کہا ہوگا، اس کا بہرحال خیال کرنا چاہیے۔